وینزویلا میں امریکی حملے میں گرفتار وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو طیارے میں نیو یارک پہنچا دیا گیا، ہیلی کاپٹر میں منہیٹن پہنچا دیا گیا، انہیں بروکلن حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ نکولس مادورو کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے بعد کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ریلیز کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی تیل کمپنیز کو بھی وینزویلا بھیجنے کا اعلان، کہا وینزویلا پر دوسرے مرحلے میں فضائی حملوں کا منصوبہ بنایا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو پکڑنے کی ویڈیو ٹی وی شو کی طرح لائیو دیکھی۔ ڈکٹیٹر مادورو منشیات اسمگلنگ کے وسیع کرمنل نیٹ ورک کے سرپرست تھے۔ مادورو اور ان کی اہلیہ امریکی انصاف کی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ ٹرمپ کا وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان ماریا کورینا کی صلاحیت پر شکوک و شبہات کا اظہار، کہا انہیں عوام کی حمایت یا احترام حاصل نہیں۔ نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد ماریا کورینا سے رابطے میں نہیں۔ وینزویلا پر امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس پیر کو ہوگا۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا کی تیل درآمدات مفلوج ہو گئی۔ چیئرمین یو ایس جوائنٹ چیفز آف سٹاف ڈین کین نے بتایا کہ وینزویلا میں آپریشن میں 150 سے زائد بمبار فائٹروں نے حصہ لیا۔ 20 مختلف بری اور بحری اڈوں سے طیارے روانہ کیے گئے۔ کراکس وقت کے مطابق رات 2 بجے ہم مادورو کے کمپاؤنڈ پہنچے۔ ٹارگٹ ایریا پہنچنے پر ہمارے ہیلی کاپٹر آگ کی زد میں آئے۔ ہمارا ایک ہیلی کاپٹر نشانہ بنا لیکن وہ اڑنے کے قابل تھا۔ آپریشن کے بعد ہمارے تمام طیارے واپس پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ میں نکولس مادورو پر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ مادورو وینزویلا کے قانونی صدر نہیں تھے۔ مادورو کے سر کی قیمت $50 ملین مقرر تھی، ہم نے وہ رقم بچائی۔ مادورو کو بہت پرکشش پیشکش بھی کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ گیم نہیں کرتے، وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا ہے کہ نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ صدر مادورو کو اغوا کیا گیا ہے۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ ملک کے دفاع کے لیے عوام صبر و اتحاد سے کام لیں۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبیل امن انعام یافتہ ماریا کورینا نے کہا ہے کہ وینزویلا میں عوامی حکومت کے قیام کا وقت آ چکا ہے۔ مادورو کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ انٹرنیٹ پر وینزویلا کے عوام کے نام کھلے خط میں اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گونزالیز کی ملک کے نئے لیڈر کے طور پر حمایت کا اعلان کیا، کہا اب وینزویلا میں امن ہوگا، سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ 2024 کے انتخابات میں حقیقی کامیابی گونزالیز نے حاصل کی تھی، انہیں فوری طور پر اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا امریکی صدر ٹرمپ کو فون۔ وینزویلا پر حملے کی مخالفت۔ زہران ممدانی نے کہا کہ صدر کو فون کر کے اس اقدام پر اپنی مخالفت سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ کو بتایا کہ میں رجیم چینج کے خلاف ہوں۔ ٹرمپ کو بتایا کہ میں وفاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مخالف ہوں۔ زہران ممدانی نے تنقید پر صدر ٹرمپ کے رد عمل سے میڈیا کو آگاہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد زہران ممدانی کا امریکی صدر سے پہلا کھلا اختلاف ہے۔ ممدانی صدر ٹرمپ کو ماضی میں فاشسٹ قرار دے چکے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا وینزویلا میں مادورو کے دور کے اختتام پر اطمینان کا اظہار، کہا مادورو کو غیر قانونی صدر سمجھتے تھے، ان کے جانے پر کوئی افسوس نہیں۔ وینزویلا میں پرامن اور محفوظ انتقال اقتدار کے خواہاں ہیں، عوامی خواہشات کی عکاس حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ برطانیہ آئندہ دنوں امریکہ سے صورتحال پر مشاورت کرے گا۔ اطالوی وزیر اعظم جورجیا میلونی نے کہا ہے کہ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی جائز ہے، امریکی کارروائی کو دفاعی اقدام قرار دیتے ہیں، تاہم فوجی مداخلت آمریت کے خاتمے کا حل نہیں۔ اٹلی میں وینزویلا صدر کی خود ساختہ انتخابی فتح کو تسلیم نہیں کیا۔ اٹلی وینزویلا میں جمہوری انتقال اقتدار کی حمایت کرتا ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی کی قانونی جانچ میں وقت لگے گا۔
روس، چین، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا لاطینی امریکہ کو زون آف پیس رہنا چاہیے، ضروری ہے مزید کشیدگی کو روکا جائے، بات چیت کے ذریعے صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا جائے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا چین وینزویلا پر امریکی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، امریکہ کے ایسے حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے امریکی حملے کو وینزویلا کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کرنے اور ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ اسپین کی وینزویلا کے معاملے کے پرامن حل کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور صدر ٹرمپ کے وینزویلا کو کنٹرول میں رکھنے کے بیان پر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں کے بینر لہرائے۔ نیو یارک شہر کے ٹائم سکوائر میں مظاہرین کی ریلی، ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس میں بائیں بازو کے مظاہرین کی وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت، وینزویلا کے جھنڈے لہرا دیے۔ وینزویلا کے صدر مادورو کی گرفتاری کے خلاف یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ہزاروں افراد کا مارچ۔ روم میں اٹلی کے شہریوں کا وینزویلا میں امریکی آپریشن کے خلاف احتجاج۔ ارجنٹینا اور کولمبیا میں بھی امریکی حملے کے خلاف مظاہرے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈرز کی ٹرمپ کی وینزویلا پالیسی پر تنقید، کہا ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ چھیڑنے کا اختیار نہیں، امریکہ کو وینزویلا چلانے یا اس کے وسائل پر قبضے کا حق حاصل نہیں۔ وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، امریکی صدر کا اقدام دنیا کو مزید غیر محفوظ بنا دے گا۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ وینزویلا میں اقتدار کی منتقلی پرامن اور جمہوری ہونی چاہتے ہیں۔ اپوزیشن رہنما ایڈمنڈو گونسالیز جلد از جلد عبوری عمل کی قیادت سنبھال لیں۔ وینزویلا سے متعلق علاقائی شراکت داروں سے بات چیت جاری ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا تمام فریقین سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ، کہا وینزویلا کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو تشویشناک اثرات کا حامل قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق انتونیو گوتریس امریکہ کے فوجی اقدام پر مضطرب ہیں، ان کے خیال میں اس اقدام سے خطے کے لیے پریشان کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ انتونیو گوتریس کو اس بات پر شدید تشویش ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے ضوابط کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان سنتاز معاہدے کے تحت اپنے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان کا بھارت کو ایک بار پھر واضح پیغام، کہا سنتاز معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان سے متعلق الزامات کو بھی مسترد کر دیا، کہا خطے میں دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کا کردار دستاویزی اور واضح ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت خطے میں اپنی دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام میں کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت کا طرز عمل ہندوتوا کے انتہا پسند نظریے اور تشدد کو فروغ دینے میں سوچ کی عکاس ہے۔ پاکستان کا کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، BYD کراچی میراتھن کچھ دیر بعد شروع ہوگی۔ مختلف کیٹیگریز میں ہزاروں افراد کی رجسٹریشن۔ آرگنائزر کے مطابق میراتھن نشان پاکستان سے شروع ہوگی۔ رنرز سی ویو سے گولف کلب اور پھر نشان پاکستان واپس آئیں گے۔ ہاف میراتھن کے شرکاء ایک بار، جبکہ 42.2 کلومیٹر کی فل میراتھن کے شرکاء 2 بار یہ چکر لگائیں گے۔ ایونٹ میں فل اور ہاف میراتھن کے علاوہ 5 کلومیٹر کی فن ریس اور 10 کلومیٹر کی ریلے بھی ہوگی۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی پھٹیا سے شیرشاہ اور M5 سکھر سے ملتان شیرشاہ تک بند۔ موٹر وے M11 لاہور سے سمڑیال تک بند کر دی گئی، M14 کوٹ بیلیاں سے عیسیٰ خیل تک بند۔ کراچی میں مائیکولاچی روڈ پر ماں اور 3 بچوں کے قتل کا ملزم مسرور حسین گرفتار، قتل کا اعتراف کر لیا، دعویٰ کیا خاتون تعویذ کرتی تھی، پریشان ہو کر خاتون اور بچوں کو قتل کیا۔ مقتولہ انیلا کے بھائی مصطفیٰ نے کہا بہن سے 1 ہفتہ قبل آخری بار فون پر بات ہوئی تھی، 30 دسمبر سے
بہن کا موبائل نمبر بند تھا۔ 2 روز قبل بہن کے گھر گیا تو تالا لگا ہوا تھا۔ 28 سال قبل بہن کو شوہر نے طلاق دے دی تھی، جس کے بعد انیلا بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ بھانجی اور 2 بھانجے پڑھتے تھے۔ انیلا کھارا در کی رہائشی تھی۔ استور کے برزل باس میں برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل۔ 3 جنوری کی رات 2 بجے برزل پاس میں برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا۔ برف ہٹانے کا آپریشن کیپٹن عصمت کی زیر نگرانی کیا جا رہا تھا۔ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور اور سپاہی رضوان کا تعلق اٹک سے تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سرمراد علی شاہ نے انہیں ملاقات کے لیے دعوت دی ہے۔ وہ کراچی کے دورے پر ان سے ملاقات کریں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کراچی کے کچھ اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر علاج میں مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے اس سلسلے میں مدد مانگیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو کراچی آمد پر وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ رنچھوڑ لائن میں حسن علی ہوتی مارکیٹ کا افتتاح کرتے ہوئے میئر کراچی کا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہاں کا برگر کھلانے کا بھی اعلان۔ رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی نے کہا ہے کہ امریکہ نے دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخائر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ٹرمپ نے کہا، اب وینزویلا امریکہ چلائے گا اور امریکی تیل کمپنیز وہاں تیل نکالے گی۔ اس پیش رفت کو عالمی طاقت کے توازن میں بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے، جس سے مغرب مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی متاثر ہونے کی صورت میں بھی محفوظ ہو جائے گی۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ریلیز کرنے کی تصدیق کر دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری کے مطابق کولکتہ نائٹ رائڈرز کو مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بھارتی انتہا پسندوں نے بالی ووڈ کے کنگ خان کو غدار قرار دیا تھا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے معاملے پر بورڈ اجلاس طلب کر لیا۔ بنگلہ دیشی بورڈ کے صدر کا کہنا ہے، بھارت میں آئندہ ماہ ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیش ٹیم کو سیکیورٹی خدشات ہیں۔ بنگلہ دیشی پلیئرز کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کے لیے ICC سے بات کریں گے۔ ورلڈ کپ کے میچ سری لنکا میں کھیلنے کا آپشن موجود ہے۔ غیر سرکاری تنظیم دوربین کے تحت چلنے والے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن نے BEd سے فارغ التحصیل ہونے والے 32 اساتذہ میں ڈگریاں تقسیم کی۔ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا، معیاری اور تربیت یافتہ اساتذہ ہی تعلیمی نظام میں جدت لا سکتے ہیں۔ CEO دوربین سلمیٰ عالم کا کہنا تھا کہ ان کے تربیت یافتہ متعدد اساتذہ اس وقت بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ سماجی کارکن شہزاد اکبر نے بتایا، 2026 میں دوربین کے تحت ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شروع ہونے والی T20 ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی ناموں کی فہرست ICC کو بھجوا دی۔ دورہ سری لنکا میں شامل نہ کیے جانے والے اسٹار بیٹر بابر اعظم، فاسٹ بولر شاہین آفریدی اور حارث رؤوف کے نام بھی شامل۔ بابر اعظم حارث رؤوف ان دنوں آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیل رہے ہیں۔ شاہین آفریدی انفٹ ہو کر لیگ سے باہر ہو گئے۔ پاکستان میں پہلی بار پروفیشنل اسکواش ایسوسی ایشن کی گولڈ چیمپئن شپ کا انعقاد۔ کراچی میں ہونے والے اس ایونٹ کی انعامی رقم $2,43,000 پر مشتمل ہوگی۔ 6 جنوری سے شروع ہونے والی چیمپئن شپ میں عالمی اسکواش رینکنگ کے تمام ٹاپ کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ جیو سپر سمیت 80 ممالک ایونٹ کے میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ نیشنل ریسلنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز۔ سیکریٹری ریسلنگ فیڈریشن انعام بٹ کے مطابق پروگرام میں انڈر 17 اور انڈر 19 کے پہلوان حصہ لے رہے ہیں۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں ملک سے ریکارڈ 1000 سے زائد پہلوان شریک ہیں۔ اور اداکار ہمایوں اشرف کو گھر سے بھاگنے کا شوق کس لیے تھا؟ مداحوں نے ہمایوں کے ساتھ کیا خاص کیا؟ پہلی موٹر سائیکل شوبز کی پہلی کمائی سے خریدی؟ یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے ہنسنا منع ہے۔
آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر।